بخدا باطن میں جو بتائی جاتی ہے بات، وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ اصحاب صفا کے لیے اللہ نے فرمایا تھا، تیری خاطر وہ جو میلے کپڑے پہنے ہوئے، بالوں میں مٹی اٹی ہوئی، جسم سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، جو نہائے دھوئے نہیں ہیں اور چبوترے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور صبح شام تیرے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں، تیرے رب کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کی ڈیمانڈ، ان کا مدعا، ان کا مطالبہ سوائے اس کے کہ تیرے چہرے کو تکیں، تیرا دیدار کریں، اور کچھ نہیں ہے۔ کیا لوگ ہوں گے وہ جن کے لیے رسول اللہ کو اللہ نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغِدَاةِ وَالْعِشَاءِ، کہ اپنے نفس کو صابر بنا لیں۔ صابر بنانے سے مراد یہ ہے ان کی بدبو آ رہی ہے، بالوں میں مٹی اٹی ہوئی ہے۔ بھئی ہمارے تو شہروں میں سینڈ سٹارمز نہیں آتے نا، ہاں؟ وہاں تو آتے تھے، ریت ہی ریت تھی، رمل جس کو کہتے ہیں، وہ اڑتی تھی 50 ڈگری سینٹی گریڈ، پسینہ آ رہا ہے، پھر وہ ریت اڑ رہی ہے، بالوں کو لگ رہی ہے۔ موسم بھی گرم ہے، تو یہ جو کلائمیٹ وہاں کا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ نے ان کو یہ بات جو ہے دینی فریضہ بنایا کہ بھائی نہایا دھویا کرو۔ اسی لیے کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ان کو یہ کہہ دو کہ بھائی آدھا ایمان تو تمہارا ہو گیا اگر تم نہ دھو کے آئے تو، کیونکہ وہ گرمی ہے، ریت اڑ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے نا۔ اسی لیے ہر نماز سے پہلے بھی کہا وضو کرو۔ اب ہماری جو مسلمان قوم ہے وہ لکیر کی فقیر ہے، ہاتھ پاؤں بالکل ٹھیک ہیں، ٹھنڈے موسم میں رہ رہے ہیں، ساکس پہنے ہوئے ہیں، ہے نا، لیکن جاہل ہیں۔ داڑھی میں مسا کرو، مسا، پانی یہاں تک جڑوں تک پہنچاؤ۔ ابے الو کے پٹھے، اس دور میں ریت گھس جاتی تھی یہاں پہ، اس لیے داڑھی کا مسا کرواتے تھے رسول اللہ۔ ابھی کیا گھسائے تیرے اندر؟ ٹھنڈے موسم میں رہ رہے ہو کیوں بھائی، اور پیروں کے اوپر ساکس پہنے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں یار، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دین تو بہت زبردست دیا لیکن عقل نہیں دی۔ بڑے بڑے سائنسدان پیدا کیے انہوں نے، لیکن عقل دین کے معاملے میں بالکل گئے گزرے تھے۔ بالوں میں مسا کرو، اس وقت تو بالوں کے جو جڑ تھی اس سے پسینہ نکلتا تھا، ریت گھس جاتی تھی، تاکہ رسول اللہ کو بدبو نہ آئے۔ تمہارے پسینے کی اللہ کو عرش الہی پر بدبو نہیں جاتی تھی۔ تمہارا نہانا دھونا، وضو کرنا، غسل کرنا صرف اس لیے تھا کہ محمد رسول اللہ کو اذیت نہ ہو، تمہاری جسم کی بدبو رسول اللہ کی ناک تک نہ پہنچے۔ یہ تمہارا غسل کرنا، تمہارا وضو کرنا، اللہ کو تھوڑی تمہاری بدبو جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی ناک ہے، آپ کا جو یعنی سینسری سسٹم ہے، اس کو ناگوار نہ گزرے، ان کو بدبو نہ آئے، اس لیے نماز سے پہلے بھی وضو کرایا، غسل کرایا۔